پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور۔ سفارتی ذرائع کے مطابق استنبول میں پاکستان کا 7 رکنی وفد سینئر عسکری، انٹیلیجنس اور وزارت خارجہ کے حکام پر مشتمل ہے۔ افغانستان کا 7 رکنی وفد نائب وزیر داخلہ کی قیادت میں پہنچا۔ آج کے مذاکرات کا محور 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا نکتہ دہشت گرد عناصر کی پاکستان کے خلاف نقل و حرکت روکنے کے لیے نگران نظام قائم کرنا۔ دوسرا نکتہ موجودہ قوانین اور بین الاقوامی وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے دونوں ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا ہے۔ تیسرا نکتہ تجارت میں حائل رکاوٹوں کی دوری، مہاجرین کی واپسی کو یقینی بنانا اور دو طرفہ مسائل کو اندرونی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنا ہے۔ معاملہ طے نہ پائے تو پھر افغان طالبان رجیم سے کھلی جنگ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام، کہا افغان طالبان بھارتی پراکسی کے طور پر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم نے 40 سال تک افغانوں کی مہمان نوازی کی، دوحہ میں جن سے بات کر رہے تھے وہ سارے پاکستان میں جوان ہوئے۔ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی مہمان نوازی کے باوجود افغانستان کا ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے۔ ہماری افواج اور پولیس اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس لیے چین سے سوتے ہیں کہ آپ کے محافظ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قاہرہ میں مصری صدر عبدالفاتح السیسی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل اور مصری صدر کا 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور مصر کے درمیان درینہ دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام میں مصر کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل اور مصری صدر نے عوامی سطح پر رابطوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ مصری صدر السیسی نے پاکستان کے مثبت اور متحرک کردار کو عالمی اور مسلم امہ کے اہم امور میں قابل تحسین قرار دیا۔ باہمی اسٹریٹجک مفادات کے معاملات پر تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ 2018 میں دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کیا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان سے خطاب، کہا ماضی میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ افسوس بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے عمل میں چیلنج بن گئی۔ دور دراز آبادیوں تک بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ مضبوط انفراسٹرکچر کے بغیر تعلیم اور ترقی ممکن نہیں۔ ہم سب کو مل کر ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا۔ تاریخ، ثقافت اور روایات اسے منفرد بناتی ہیں۔ پاکستان کے تمام صوبے ایک خاندان کی مانند ہیں۔ وزیر اعظم کی برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی پر مبارکباد۔ PIA کی برطانیہ کے لیے پروازیں 5 سال بعد بحال۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز نے اڑان بھر لی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تقریب سے خطاب میں کہا قومی ایئر لائنز پر پابندی سے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ PIA کا معیار بلند کر کے عالمی سطح پر اعتماد بحال کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے الوداع کیا۔ جولائی 2020 کے بعد اسلام آباد سے مانچسٹر کی پہلی پرواز 284 مسافر لے کر روانہ ہوئی۔ 2 طرفہ پرواز کے لیے مختص بوئنگ طیارے پر آئی لو مانچسٹر تحریر اور اندازی کے ذریعے 660 cc گاڑی مسافر کے نام نکالی گئی۔ دیگر مسافروں کو بھی موبائل فون اور تحائف دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی ایئر پنجاب فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے پر زور۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرین سگنل دے دیا۔ کابینہ میں 4 سے 5 وزراء اور مشیر شامل کیے جانے کا امکان۔ رواں ماہ پہلے بھی رانا اقبال اور منشا اللہ بٹ کو پنجاب کابینہ میں شامل کیا گیا۔ PTI کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے متفقہ حکمت عملی تشکیل دی جائے گی۔ سابق وزرائے اعلیٰ، گورنرز، علماء اور مشران کو مدعو کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا اجلاس۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی غور۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، جنید اکبر، اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔
بانی پی ٹی آئی ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست 4 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاسٹ لسٹ جاری کر دی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر 4 نومبر کو سماعت کریں گے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، سپرنٹینڈنٹ جیل سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ٹویٹس ہٹانے اور بلاک کرنے کی استدعا۔ سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات پر تازہ پیش رفت جاری کر دی۔ اعلامیے کے مطابق اصلاحات کا مقصد شفافیت، کارکردگی اور انصاف تک عوامی رسائی بہتر بنانا ہے۔ ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے عدالتی عمل کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ مقدمات کے انتظام کا ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا گیا۔ ڈیجیٹل نظام میں ای فائلنگ، آن لائن کاسٹ لسٹ اور ریئل ٹائم ٹریکنگ شامل ہیں۔ عدالتی اصلاحات کی تفصیلات سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 میں 8 دن کی توسیع۔ محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی۔ 4 یا زائد افراد کا عوامی مقامات پر جمع ہونا ممنوع قرار۔ ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد۔ اشتعال انگیز، نفرت آمیز اور فرقہ وارانہ مواد کی تقسیم یا اشاعت پر بھی پابندی۔ شادی کی تقریب، جنازہ اور تدفین پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سرکاری فرائض کی انجام دہی پر مامور اہلکار اور عدالتیں مستثنی قرار۔ پنجاب میں سیلاب بحالی پروگرام کے تحت 92% سروے مکمل ہو چکا۔ 5,21,000 متاثرہ فیملیز کی تفصیلات جمع کر لی گئیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ عرفان کاٹھیا نے کہا اب تک 1,02,000 سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹ کھولے جا چکے ہیں۔ 50,000 سے زائد متاثرین کو سیلاب بحالی کارڈز کیمپ سائٹس پر پہنچ چکے۔ 1 ارب سے زائد رقم سیلاب زدگان میں تقسیم ہو گئی۔ اجلاس میں دوسرے مرحلے کے لیے کیمپ سائٹس کے قیام کا جائزہ، سیلاب سے متاثرہ اضلاع کو آفت زدہ قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں چینی کی قیمت غیر مستحکم۔ گراں فروشوں نے سرکاری قیمت کو ہوا میں اڑا دیا۔ چینی کی ایکس ملز قیمت 171 روپے فی کلو مقرر ہے۔ حکومت نے پرچون ریٹ 179 روپے کلو مقرر کر رکھا ہے۔ مارکیٹ میں چینی 180 سے 200 روپے کلو فروخت۔ چھوٹی دکانوں سے چینی غائب، خریدار پریشان۔ پاکستان میں سونا 1800 روپے تولہ مہنگا، قیمت 4,33,662 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $18 فی اونس بڑھ گئی۔ 1 اونس سونا $4,113 میں فروخت۔ دیر میں کاغذات میں فعال 12 چھوٹے پن بجلی گھر نامکمل۔ قائمہ کمیٹی توانائی خیبر پختونخوا اسمبلی کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق پن بجلی گھروں میں سول ورک کے دوران ناقص میٹیریل استعمال ہوا۔ پیروں کے کاغذات میں ظاہر درآمد شدہ مشینری کے بجائے لوکل میٹیریل استعمال کیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی داؤد شاہ نے کہا کئی پن بجلی گھروں کے سپل ویز خراب ہو چکے ہیں۔ فرش اور دیواروں کی دوبارہ تعمیر اور درآمد شدہ مشینری نصب کرنے کی ہدایت۔ قائمہ کمیٹی توانائی کا پیرو کو ٹھیکیدار کے 24 کروڑ روپے روکنے کا حکم۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ فضائی معیار انتہائی خراب، ایئر کوالٹی انڈیکس 404 ریکارڈ۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے بڑھ گیا۔ پنجاب حکومت کے اینٹی اسموگ اقدامات جاری۔ پی ڈی ایم اے کا آئندہ چند روز تک اسموگ میں اضافے کا الرٹ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ مضر صحت فضائی معیار کے اعتبار سے دلی کا دوسرا اور بیجنگ کا تیسرا نمبر۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہلچل۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کے 2 اہم اجلاس آج طلب۔ پہلا اجلاس بلاول بھٹو کی زیر صدر زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ دوسرا اجلاس شام 7 بجے ایوان صدر میں ہوگا۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پر اہم فیصلے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کے اراکین کو آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نمبر پورے ہونے کا دعویٰ۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مردان کی جامعات اور مدارس کے طلباء سے خصوصی نشست۔ مارکہ حق پاک افغان کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال پر روشنی ڈالی۔
طلباء اور اساتذہ کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین. اساتذہ نے کہا پاک فوج سے متعلق ابہام دور ہو گئے. خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں.